السلام علیکم ناظرین، علی اردو وائس چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ بشیر خان لاہور کا رہائشی تھا۔ اس کے دو بڑے بھائی تھے، تینوں کی شادی ہو چکی تھی اور تینوں کے پاس اولاد جیسی نعمت بھی تھی۔ بشیر خان کے دو ہی چھوٹے بیٹے تھے، باقی سب کی اولادیں بڑی تھیں۔ بشیر خان اور اس کے دونوں بھائی ڈرائیوری کرتے تھے۔ بشیر خان تو لاہور میں ہی گاڑی چلاتا تھا، جبکہ اس کے بڑے بھائی لاہور سے پشاور تک جاتے تھے۔ بشیر کی 43 نمبر گاڑی سارے لاہور کا چکر لگاتی تھی۔ خان ٹرانسپورٹ میں ان کے باپ شروز خان کا نام کافی مشہور تھا۔ اس کی وجہ سے ان تینوں بھائیوں کو معقول تنخواہ پر اسی کمپنی میں رکھ لیا گیا۔ تینوں بھائی میں اتفاق تھا، سب پیار محبت سے رہتے تھے۔ زندگی بہت خوبصورت گزر رہی تھی اور شاید آگے بھی خوبصورت گزرتی اگر بشیر خان کے ساتھ ایک خوفناک واقعہ پیش نہ آتا۔ بشیر خان کی ڈیوٹی رات 11 بجے ختم ہو جاتی تھی۔ وہ اپنی گاڑی اڈے پر دوسرے بندے کو دے کر سارے پیسے جمع کروا کے گھر آ جاتا تھا۔ اس کے بڑے بھائی کا بیٹا حافظ قرآن تھا۔ وہ رات 12 بجے تک تلاوت قرآن پاک سنتا تھا۔ بشیر خان جب بھی رات کو گھر آتا تو بھتیجے کے کمرے کے تلاوت کی آواز آ رہی ہوتی اور بے اختیار اس کے قدم اپنے بھتیجے کے کمرے کی طرف چل پڑتے۔ وہاں کافی دیر بیٹھ کر تلاوت سنتا تو روح کو سکون پہنچتا۔ اس طرح اس کے دن بھر کی تھکاوٹ اتر جاتی اور پھر وہ سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ منگل کا منحوس دن تھا جب رات کو بشیر نے اپنی ڈیوٹی پوری کی اور گاڑی اڈے پر کھڑی کرنے کے بعد اپنی موٹر سائیکل نکالی اور گھر کی طرف روانہ ہوا۔ 7 اپ سٹاپ سے سیدھا شیرپاؤ پل کی طرف مڑ گیا۔ اس کے آگے بڑی آبادی کے قریب ان کا بڑا سا گھر تھا۔ اس راستے سے گزرنے کے لیے اسے روزانہ قبرستان سے گزرنا پڑتا تھا۔ قبرستان سے چند قدم دور اس کی موٹر سائیکل نے چلنے سے جواب دے دیا۔ موٹر سائیکل کا پلگ شارٹ ہو گیا تھا اور وہاں دور تک کوئی مکینک بھی نہیں تھا۔ واپس جانا ہوتا تو بہت دیر ہو جاتی۔ گھر کا فاصلہ تھوڑا سا تھا، سو بشیر نے پیدل چلنے کا سوچا اور موٹر سائیکل کو کھینچتا دھکیلتا قبرستان سے گزرنے لگا۔ وہ یہاں سے پہلے بھی گزرتا تھا مگر اسے کبھی خوف محسوس نہیں ہوا تھا۔ آج نہ جانے کیا بات تھی کہ قبرستان میں قدم رکھتے ہی ایک پر اثر سی لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کر گئی۔ وہ خوفزدہ ہو کر چاروں طرف دیکھتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ بشیر خان نے خود کو سنبھالا اور کافی حد تک کامیاب بھی ہو گیا، مگر کوئی تو پر اثر چیز ضرور تھی جو ماحول کو سوگوار بنا رہی تھی۔ ابھی وہ قبرستان کے وسط میں ہی تھا کہ ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ وہ کسی عورت کی آواز تھی۔ ٹائلوں سے بنے قبرستان کے پیچھے سے وہ آواز آ رہی تھی۔ بشیر خان کا تجسس جاگ اٹھا اور آنکھوں میں خوف آ گیا۔ وہ آہستہ آہستہ قبروں کے قریب ہو گیا۔ عورت کی آواز اب واضح ہو چکی تھی، لیکن کافی کوشش کے بعد بھی بشیر خان عورت کی آواز کے الفاظ کا مطلب نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ وہ اور آگے بڑھا اور روح افزا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ ایک نوریز بچے کی کفن میں لپٹی لاش اور کھلی قبر۔ سب سے عجیب بات کہ لاش میں ایک عورت بالکل برہنہ ننگی حالت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے بال پوری طرح سے کھولے ہوئے تھے اور بچے کا کفن اتار کر کچھ کر رہی تھی۔ پہلے تو بشیر نے سوچا کہ چپ چاپ یہاں سے کھسک جاؤں، مگر اس کی ضمیر نے اجازت نہ دی۔ وہ عورت اس بچے کی لاش کی بے حرمتی کر رہی تھی۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے بشیر خان کا فرض بنتا تھا کہ وہ اسے روکے۔ بشیر کا پختونی خون جوش میں آیا اور فیصلہ کیا، خواہ بھی عورت کوئی بھی ہو، شاید کوئی مخلوق ہی کیوں نہ ہو، اسے روکنا ہوگا۔ مگر وہ پہلے دیکھنا چاہتا تھا کہ عورت آخر کیا کر رہی ہے۔ وہ دبے پاؤں قبر کے بالکل پاس آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ عورت بچے کو سرما لگا رہی ہے اور عورت نے اپنی انگلی سے ایک بندیا بچے کے ماتھے پر لگائی اور پھر نامعلوم زبان میں کچھ بڑبڑانے لگی۔ پھر وہ بچے کے اور اوپر بیٹھ کر 7 بڑے پانی کے گھڑے سے اپنے اوپر پانی پھینکنے لگی۔ بشیر خان کی سمجھ میں آیا کہ یہ عورت کیا کر رہی ہے۔ بشیر خان نے سن رکھا تھا کہ ایسے عمل بے اولاد عورتیں کرتی ہیں تاکہ انہیں اولاد ہو سکے۔ بشیر خان قبر کی اوٹ سے نکلا اور اس عورت کو بالوں سے پکڑ لیا اور ایک زوردار جھٹکے سے عورت کو بچے کی لاش سے ہٹایا۔ جاہل عورت، یہ کیا شیطانی کام کر رہی ہے تو؟ عورت بدہوش ہو گئی۔ بشیر خان نے ابھی تک عورت کے بال پکڑے ہوئے تھے۔ مجھے چھوڑ دو تاکہ میں اپنا کام کر سکوں۔ ہاں تمہیں چھوڑتا ہوں تاکہ تم پھر یہ گندا کام کرو۔ میں تمہیں
خوش کر دوں گی، تم مجھے چھوڑ دو، تم جتنی دولت چاہو گے میں دوں گی۔ مگر بشیر خان نے عورت کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی عورت کو ایک جھٹکا دیا۔ میں تو اب تمہیں تھانے ہی چھوڑ کے آؤں گا۔ تھانے کا نام سن کر عورت کی آنکھوں میں خوف سما گیا۔ ایسا مت کرنا، سارا خاندان میں میری بے عزتی ہو جائے گی۔ عورت نے بشیر کے آگے ہاتھ جوڑے۔ اچھا تو پھر وعدہ کر آئندہ کبھی ایسا گھٹیا کام نہیں کرے گی۔ کپڑے پہن اور چل میرے ساتھ، میں تجھے تیرے گھر چھوڑ کے آؤں۔ نہیں نہیں، میں گھر چلی جاؤں گی، تو میرے ساتھ نہ آؤ تو مہربانی ہوگی۔ نہیں، میں تیرے ساتھ تو ضرور جاؤں گا اور تیرے کسی بڑے سے بات کروں گا تاکہ تو آئندہ ایسا قدم نہ اٹھائے۔ اچانک وہ بشیر خان کے قدموں میں جھک گئی۔ بشیر خان نے سمجھایا کہ وہ اس کے پاؤں نہ پکڑے اور ساتھ نہ آنے کی منت سماجت نہ کرے، مگر بشیر کے تمام اندازے غلط ہو گئے۔ جب عورت نے جھک کر بشیر خان کے قدموں کے پاس سے گڑا ہوا اٹھایا اور کمال کی پھرتی سے اس کے منہ پر دے مارا، بشیر خان نیچے گرا اور ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ عورت نے پاس پڑے دوپٹے سے اپنا منہ ڈھانپا اور قبرستان سے باہر کی طرف بھاگی۔ سڑک پر جا کر عورت نے ایک رکشہ روکا اور غازی روڈ جانے کو کہا۔ گاڑی غازی روڈ اتر کر ایک گلی میں داخل ہوئی۔ تھوڑی دور پیدل چلنے کے بعد سیڑھیاں چڑھی اور اوپر فلیٹ میں چلی گئی۔ فلیٹ میں سامنے ایک شخص بیٹھا تھا جس کی عجیب شکل تھی۔ عورت اس کے پاس جا کر بیٹھی اور کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اس شخص نے ہاتھ اوپر اٹھا کر اس چپے رہنے کا اشارہ کیا۔ میں جانتا ہوں سکینہ، تم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئی۔ تم کالی طاقتوں کا شکر ادا کرو کہ انہوں نے کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا، ورنہ عمل کے رکنے سے تمہاری جان کو خطرہ بھی ہو سکتا تھا، اور یہ تمہارا پہلا عمل تھا جس کے خلاف کالی طاقتیں کچھ نہ کر سکی۔ اب میں کیا کروں آپ بتائیں۔ اب تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ جس کام کو اس نامرد نے روکا ہے اب یہ کام وہی کرے گا۔ تمہارا عمل ضرور پورا ہوگا، اور اگر کالی طاقتوں نے چاہا تو تمہارا وہ مسئلہ ضرور حل ہوگا، تمہیں اولاد ضرور ملے گی، لیکن تم روزانہ کی طرح ہمیشہ مجھے خوش کرو۔ آخری الفاظ پر اس شیطانی آدمی کے ہونٹوں پر ہوش سے مسکراہٹ تھی۔ مجھے اولاد کے لیے جو کچھ کرنا پڑے گا میں کروں گی، سکینہ نے مضبوط لہجے میں کہا۔ وہ آدمی اٹھا، چٹائی بچھائی، دروازہ بند کیا اور دونوں راز و نیاز میں گم ہو گئے۔ بشیر ہوش میں آیا تو عورت جا چکی تھی، اور نہ جانے پتہ نہیں کتنی دیر وہ قبرستان میں بے ہوش پڑا رہا۔ گڑی کی ٹھیکریاں نے اس کے سر کو بہت زیادہ زخمی کر دیا تھا۔ بشیر خان نے گھر جانے کا ارادہ کیا، مگر جانے سے پہلے اس نے بچے کو دفنا دیا۔ گھر آ کر وہ سیدھا اپنے بھتیجے کے کمرے میں گیا جو اس وقت تلاوت قرآن پاک سن رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کر سونے کے لیے چلا گیا، کیونکہ صبح اسے جلدی اٹھنا تھا اور موٹر سائیکل بھی ٹھیک کروانی تھی۔ 4-5 دنوں میں یہ واقعہ اس کے ذہن سے ختم ہو گیا، مگر جب بھی چھٹی کے وقت قبرستان سے گزرتا تو اسے وہ عورت یاد آ جاتی۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس نے عورت کو بھگا دیا، بس اب ختم ہو گئی، مگر اس کی زندگی کا سب سے بھیانک حصہ تو اب شروع ہونے والا تھا۔ سب سے لاعلم منگل کا دن پھر آ گیا۔ ڈیوٹی سے آ کے بشیر گھر میں داخل ہوا، تھوڑی دیر تلاوت سنی اور پھر اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا۔ اس کی بیوی اور بچے حسب معمول سو چکے تھے، وہ بھی سو گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب وہ اٹھا۔ اس نے اپنے بستر کی طرف دیکھا، اس کا اپنا ہی ہم شکل وہاں سو رہا تھا۔ وہ باہر نکلا اور خود بخود اس کے قدم زمین سے اٹھ گئے۔ وہ اٹھتا ہوا ایک قبرستان میں پہنچ گیا، کوئی اور ہی قبرستان تھا۔ ایک چھوٹی سی قبر کے پاس اترا اور وہ غیر ارادی طور پر ہاتھوں سے قبر کھودنے لگا۔ قبر گیلی اور تازہ تھی۔ چند ہی لمحوں میں قبر کھودنے کے بعد ایک بچہ اس کے ہاتھوں میں تھا۔ اس نے بچے کی لاش کو ایک طرف رکھا اور قبر کو بڑی مہارت سے بند کر دیا۔ بچے کو اٹھایا اور پھر سے اڑنے لگا۔ نہ جانے کون سی جگہ تھی، سیڑھیاں اوپر جا رہی تھی۔ اس کے کانوں میں کوئی کہہ رہا تھا کہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ جاؤ۔ وہ اوپر چلا گیا۔ اندر جا کر اس نے ایک شخص اور ایک عورت کو دیکھا۔ وہ شخص اسے دیکھ رہا تھا، مگر عورت نظروں سے بشیر خواب اوجھل تھا۔ عورت پر نظر پڑتے ہی بشیر خان ٹھٹک گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا، مگر کوئی عجیب طاقت اسے اپنے قبضے میں لیے ہوئی تھی۔ اس بچے کو لے جاؤ اور اپنا عمل پورا کرو، اس شخص نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عورت سے کہا۔ تو عورت ایک کونے میں بنے کمرے نما کوٹری میں بچے کو لے کر چلی گئی۔ تم چلے جاؤ، اب جب تمہیں ضرورت ہوگی ہم تمہیں بلا لیں گے، تمہارا جسم تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ بشیر خان اس شخص کی بات سن کر کمرے سے نکل گیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ بہت زیادہ خوف زدہ، نہ جانے کیسا خواب تھا۔
بشیر خان نے سوچا اور حالات کا جائزہ لینے لگا۔ صرف 6 منگل تمہیں یہ عمل کرنا ہوگا اور پھر دیکھنا ضرور تمہیں اولاد ہوگی۔ ناگیش بابا نے سکینہ سے کہا جو ابھی ابھی بچے پر عمل کر کے نکلی تھی، مگر آپ نے کہا تھا کہ اب یہ عمل وہ شخص ہی کرے گا، مگر یہاں تو اچانک ہی یہ بچہ آ گیا، وہ شخص کیوں نظر نہیں آیا؟ یہ سب تم نہیں سمجھ سکتی سکینہ۔ انسان جب سوتا ہے تو روح اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، اور ہم نے بشیر خان کی روح کو قابو میں کر لیا ہے۔ اب وہ ہر منگل ہمیں کوئی نہ کوئی بچہ دے کر جائے گا، اور وہ یہی سمجھے گا کہ یہ سب خواب ہے۔ اب تم اس بچے کی لاش کے ٹکڑے کرو اور اگلے منگل تک تم نے یہ گوشت کھانا ہے۔ جاؤ اب اپنے گھر اور اپنا کام کرو۔ سکینہ نے جلدی سے بچے کو شاپنگ بیگ میں ڈالا اور اپنے گھر چلی گئی۔ انسان اور شیطان کی جنگ ازل سے جاری ہے اور آخرت تک جاری رہے گی۔ شیطان کے بہکاوے میں وہی آتا ہے جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اور سکینہ کا شمار بھی کمزور ایمان والی عورتوں میں ہوتا تھا۔ سکینہ کا خامد اشتیاق بہت ہی نیک صفت آدمی تھا۔ اشتیاق والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ پوش ایریے میں ایک شاندار کوٹھی میں رہتے تھے۔ سکینہ کے ساس سسر بھی بہت اچھے تھے۔ اس کی سانس روایتی سانسوں سے بالکل الٹ تھی، مگر پوتے پوتیوں کی آس کسے نہیں ہوتی، اور وہ بھی جب اس بیٹے پر اکلوتی ہو۔ سانس کبھی کبھی کہہ دیتی تھی کہ تم کب ہمیں پوتا پوتی دو گے؟ ڈاکٹروں کی رپورٹ کے مطابق میاں بیوی دونوں میں کوئی نقص نہ تھا، بس قدرت کی طرف سے ہی دیر تھی۔ سکینہ کے گھر میں کام کرنے والی ماسی نے ناگیش بابا سے ملنے کی ترغیب دی۔ پھر ممتا کی تڑپ نے ایسے گناہوں کے دلدل میں اتنا دھکیل دیا کہ اب وہ چاہ کر بھی واپس نہیں آ سکتی تھی۔ سانس بہو پر اتنی نظر تو نہیں رکھتی تھی، نہ سانس کے دل میں کوئی میل تھی، مگر پچھلے 1 ماہ سے بہو رات کو دیر سے گھر آتی تھی تو ساس کے دل میں اچانک سے وسوسے اٹھنے لگے۔ آج بھی جب سکینہ رات کو 1 بجے لوٹی تو ساس جو کب سے اس کے انتظار میں جاگ رہی تھی بہو کے آگے آ کھڑی ہوئی۔ سکینہ بیٹی ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گی؟ جی امی بتائیں۔ بیٹا اتنی رات کو گھر سے باہر رہنا ایک عورت کے لیے اچھی بات نہیں۔ ماں جی میں اپنی دوست نائلہ کے پاس گئی تھی اور ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اچھا اگر کھانا کھانا ہے تو کھا لو اور سو جاؤ۔ اشتیاق کو تو گھر کی فکر ہی نہیں۔ خاتون میں ایک ایسی مصروف ہوں کہ 2 ہفتے سے پہلے گھر ہی نہیں لوٹتا۔ سکینہ جانے کے لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھی تو سانس نے کہا بیٹا یہ شاپر میں کیا لائی ہو؟ کچھ نہیں ماں جی، تھوڑی سی شاپنگ کی تھی۔ سکینہ نے بظاہر تو سکون سے کہا، مگر اس کے اندر ایک طوفان سا ابل پڑا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر سانس نے اصرار کیا تو اسے کیا دکھاؤں گی؟ ایک بچی کی لاش کے ٹکڑے؟ اچھا جاؤ بیٹا آرام کرو۔ سانس یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور سکینہ نے ایک سکون کا سانس لیا۔ اس نے بچہ کا ایک ٹکڑا ابالا اور نمکین مرچ نمک لگا اور کھانے کے لیے منہ تک لے گئی۔ اچانک کراہت کی وجہ سے اسے ایک الٹی آئی۔ وہ بھاگ کر باتھ روم گئی اور الٹی کرنے کے بعد وہیں پر سوچنے لگی کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو پائے گی، اور پھر اسے شیطانی طاقتوں کا ڈر بھی تھا۔ اس خیال کے ساتھ ہی وہ باتھ روم سے نکلی اور پکا ہوا بچے کے گوشت کا ٹکڑا کھانے لگی۔ اس گنونے کام کے بعد وہ بستر پر سونے چلی گئی۔ طرح طرح کی سوچوں نے اسے گھیر لیا۔ یہ مہینے کا 3واں منگل تھا جب بشیر خان نے وہی خواب دیکھا۔ وہ قبرستان سے ایک بچے کی لاش لے کر نکل رہا تھا اور پھر وہی سیڑھیاں چڑھتا اور اس شخص کو بچہ دے کر واپس آ جانا۔ بشیر خان پہلے تو خوابوں سے اتنا پریشان نہیں ہوتا تھا، مگر اب پریشانی اس کے چہرے سے ٹپک رہی تھی۔ دوسرے ہی دن وہ ایک ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر کو ساری بات بتا دی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور بولا تمام رپورٹس درست ہیں، آپ بالکل ٹھیک ہیں، مگر ایک بات پوچھوں؟ آپ صاف صاف بتانا۔ میرے پاس ایسے کیس پہلے بھی آئے ہیں جن میں مریض ایک ہی طرح کا خواب بار بار دیکھتا ہے۔ یہاں تو وہ منظر اس کی زندگی میں آنا ہوتا ہے یا پھر آ چکا ہوتا ہے، مگر ایسے لوگ آٹے میں نمک کے برابر ہوتے ہیں۔ جن کو خواب میں زیادہ تر لوگ وہ ہوتے ہیں جو کسی چیز کو دیکھ کر اس کا اثر اپنے لاشعور میں چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر جب انسان سوتا ہے تو اس کا لاشعور سو جاتا ہے اور لاشعور جاگ اٹھتا ہے۔ تبھی لاشعور میں بیٹھے خیالات یا گزرے مناظر اسے خواب کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ بشیر صاحب کیا آپ کے ساتھ بھی کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب ایک واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ بشیر خان نے ڈاکٹر کو قبرستان میں داخل ہونے سے لے کر بے ہوش ہونے تک کے تمام حالات بتا دیے۔ بشیر صاحب بالکل یہی وجہ ہے کہ وہ واقعہ آپ کے لاشعور سے چپک گیا ہے۔ پھر اس نے بشیر خان کو کچھ ادویات لکھ کر دی۔
بشیر خان کلینک سے نکلا اور ادویات کی پرچی پھاڑ دی۔ وہ ڈاکٹر کی باتوں سے مطمئن نہیں تھا۔ اس نے ایک بار نہیں 3 بار یہ خواب دیکھا تھا، بلکہ خود اپنی آنکھوں سے قبرستان والی عورت کو دیکھا تھا۔ بشیر کو ڈاکٹر کی کسی بات پر تسلی نہیں تھی۔ اگر یہ خواب ہی تھا، میں اگر لاشعور سے لپ چکا تھا، پھر روزانہ نظر آتا۔ اس کے اندازے کے مطابق ہر 7 دن بعد یہ خواب آتا ہے، اور وہ کسی مختلف قبرستان سے بچی کی قبر کھودتا اور نامعلوم پتے پر نامعلوم شخص کو دے آتا۔ وہ سوچوں میں غرق روڈ پر چلا جا رہا تھا کہ اسے ایک دوست کی آواز آئی، بشیر خان آج ڈیوٹی پر نہیں گئے؟ اس کے دوست مختار نے قریب آتے ہوئے کہا۔ محلے میں اس کی سبزی کی دکان تھی، یہاں اس کا لڑکا بیٹھتا تھا اور مختار سبز منڈی سے سبزیاں لانے تک محدود تھا۔ بس یار، تھوڑی طبیعت ناسازگار ہے، کسی ڈاکٹر سے چیک اپ کروا لیتے یار۔ مختار، میری ڈاکٹروں کے بس سے باہر ہے، میری مرض۔ مگر مسئلہ کیا ہے؟ کچھ نہیں یار، چھوٹی سی بات ہے۔ بشیر بات ٹالنے لگا۔ یار بشیر، کبھی کہتے ہو چھوٹی سی بات ہے اور کبھی کہتے ہو ڈاکٹروں کے بس سے باہر ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا بات ہے؟ آؤ میرے ساتھ سامنے ہوٹل میں بیٹھ کے چائے پیتے ہیں اور پھر اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ دونوں دوست ہوٹل میں چلے گئے اور چائے پیتے ہوئے باتیں کرنے لگے۔ بشیر نے ساری بات بتا دی۔ بشیر، میرے پاس ایک پیر کا پتہ ہے، ہو سکتا ہے تمہارے مسئلہ وہاں حل ہو جائے۔ مختار، میں بھی کچھ ایسا ہی سوچ رہا تھا، تم مجھے پیر صاحب کا پتہ دے دو۔ مختار نے کاغذ پر پینسل سے پتہ لکھ کر دے دیا۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ پیر صرف دن کو تعویذ وغیرہ دیتے ہیں، رات کو نہیں۔ اگلے ہی دن بشیر پیر نواز صاحب کے پاس آستانے پر چلا گیا۔ وہاں کافی رش تھا۔ باری آنے پر وہ اندر جانے لگا کہ دروازے کے پاس بیٹھے شخص نے اسے روک لیا۔ کتنی فیس ہے؟ جناب صرف 200 روپیہ، اور کام نہ ہونے کی صورت میں آپ کو 500 روپے واپس دیے جائیں گے، مگر کام ناجائز نہیں ہونا چاہیے۔ بشیر نے 200 روپے دیے اور اندر چلا گیا۔ اندر ایک سفید داڑھی والا شخص سر پر امامہ باندھے تعویذ لکھ رہا تھا۔ اس شخص نے چہرہ اوپر اٹھایا اور بشیر خان کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ بشیر خان سے پیر صاحب کا چگوزہ چھپایا نہیں رہا۔ پیر صاحب کی زلفیں کالی اور لمبی تھیں جو امامے سے نکلی ہوئی تھیں، منہ پتلا، لمبی سفید داڑھی۔ بشیر خان اپنا مسئلہ بتانے ہی والا تھا کہ پیر صاحب بولے، تمہارا مسئلہ میں حل نہیں کر سکتا، البتہ تم اصول کے مطابق فیس کے ساتھ 300 روپے اضافی لے کر جا سکتے ہو۔ مگر پیر صاحب، آپ نے میری بات تو سنی ہی نہیں۔ بچے، ہم سب علم ہیں، تمہارا خواب تمہیں پریشان کرتا ہے، یہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کے لیے تمہیں تعویذ دیا جائے، کچھ دنوں میں تم خود بخود ٹھیک ہو جاؤ گے، جاؤ اور سکون سے اپنا کام کرو۔ پیر صاحب کا جواب سن کر بشیر واپس نکلا۔ مایوسی میں اس نے فیس بھی واپس نہ لی اور بشیر خان گھر آ گیا۔ آج بہت گڑبڑ ہونے والی تھی، نگیش بابا نے سکینہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سکینہ روزانہ نگیش بابا کا چکر لگاتی تھی اور بابا کو اپنے عمل کی رپورٹ دیتی تھی۔ کیسی گڑبڑ بابا؟ اس بشیر خان کو شک پڑ گیا تھا کہ یہ خواب اسے دکھائی ہی نہیں دیتا، بلکہ وہ سچ مچ ایسا ہوتا ہے۔ وہ پیر نواز کے پاس گیا تھا، مگر وہاں اس کی دال نہیں گلی۔ مگر پیر نواز تو بہت پہنچے ہوئے ہیں، انہوں نے کچھ تو کیا ہوگا۔ بشیر کے لیے اب ہمیں اگلے منگل ایسا انتظام کرنا ہوگا کہ یہ خواب والا مسئلہ اس کے ساتھ نہ ہو، ورنہ وہ پھر کسی پیر فقیر کے پاس جائے گا، اور ہو سکتا ہے وہ پیر واقعی ہی پہنچا ہوا ہو اور وہ ہمارے عمل میں رکاوٹ نہ ڈال دیں۔ نہیں بابا، ایسا نہیں ہو سکتا، باقی عمل میں خود ہی کر لوں گی۔ تم پھر بیوقوفوں والی باتیں کر رہی ہو۔ اب وہ عمل شروع ہو چکا اور اس کو ختم کرنا ہی ہوگا۔ جس نے شروع کیا ہے، اب اس کی روح نہیں بلکہ اب اگلے منگل وہ خود آئے گا، اور صبح اسے یاد بھی نہیں ہوگا کہ رات وہ کس قبرستان میں گیا تھا۔ نگیش کے ہونٹوں پر ایک گندی مسکراہٹ تھی، وہ بابا کے سینے سے لگ گئی اور پھر ان دونوں نے بے تکلفی کی ساری حدیں پار کر دی۔ دوسرے دن منگل کی صبح تھی۔ بشیر خان خوش تھا، ہر منگل اسے خواب آتا تھا، لیکن رات اسے خواب نہیں آیا تھا۔ لیکن اس کی ساری خوشی چند ہی لمحوں میں ختم ہو گئی جب اس کی نظریں اپنے ہاتھوں اور کپڑوں پر پڑی۔ اس کے ہاتھ اور کپڑے مٹی سے لتھڑے ہوئے تھے اور ہاتھوں سے کافور کی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا۔ یقیناً اب تک جو ہوتا آ رہا تھا وہ خواب نہیں، حقیقت تھی۔ کوئی شیطانی طاقت ہے جو اسے ایسے گھنونے کام کروا رہی ہے۔ انہی سوچوں میں غرق بشیر خان نہانے چلا گیا، نہا دھو کر تیار ہوا اور ڈیوٹی پر چلا گیا۔ دوسری طرف سانس اپنی بہو کے رویے سے پریشان تھی۔ سکینہ ہر منگل رات
وہ گھر سے بہت دیر سے واپس آتی تھی اور ہر بار اس کے ہاتھ میں شاپنگ بیگ ہوتا تھا۔ سانس نے اس بار پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ معاملے کی جانچ پڑتال کرے گی اور پتہ لگائے گی کہ وہ کہاں جاتی ہے۔ اس کا بیٹا اشتیاق کام کے سلسلے میں ملک سے باہر گیا ہوا تھا۔ شام ہوتے ہی سانس ڈائننگ ہال میں آ گئی۔ مغرب کی اذان ہوتے ہی نماز ادا کرنے لگی۔ سانس کو یقین تھا کہ بہو 20 منٹ تک اوپر اپنے کمرے سے نیچے نہیں آئے گی، مگر سکینہ تو جیسے موقع کا انتظار کر رہی تھی۔ سانس نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو سکینہ گھر سے جا چکی تھی۔ سانس نے اب سکینہ کی واپسی کا انتظار شروع کر دیا۔ رات 12 بجے سکینہ واپس آتی دکھائی دی۔ سانس اپنے کمرے کی کھڑکی سے اندر آتا دیکھ رہی تھی۔ جب سکینہ اپنے کمرے میں چلی گئی تو سانس اٹھی اور سکینہ کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازہ بند تھا۔ سانس نے دروازے پر لگے سوراخ سے آنکھیں لگائی تو اندر کا منظر دیکھ کر اپنے آپ پر قابو نہ پا سکی۔ سانس کی آنکھوں نے جو دیکھا اس پر یقین نہیں آ رہا تھا اسے۔ سکینہ کسی بچے کا ہاتھ پکڑی بڑی رغبت سے چبا رہی تھی۔ دروازہ کھولو بہو۔ سکینہ نے دروازہ کھولا۔ کیا بات ہے اماں، آپ نے کیوں اتنا شور مچا رکھا ہے؟ سکینہ مجھے معلوم ہو گیا ہے تم عورت نہیں ایک ڈائن ہو، اور میں اپنے بیٹے اشتیاق کو ایک ڈین کے ساتھ نہیں رہنے دوں گی۔ اشتیاق آتا ہے تو میں تمہارا فیصلہ کرواتی ہوں۔ سانس کا چہرہ تو غصے سے سرخ ہو گیا۔ سانس واپس مڑی مگر سکینہ اب اپنی منزل کے پاس آ کر واپس نہیں پلٹنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے شاپنگ بیگ الٹا دیا۔ نامود بچے کے بچے کچے ٹکڑے زمین پر گر گئے اور سکینہ نے شاپنگ بیگ سانس کے منہ پر چڑھا دیا۔ تو میری موت کا فیصلہ کرے گی بڑھیا؟ لے میں نے تیری موت کا فیصلہ کر دیا۔ سکینہ واقعی ہی ڈین بن چکی تھی۔ سکینہ کی شکل دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس چہرے کے پیچھے ایک معصوم حسینہ چھپی ہوئی ہے۔ سانس نے اپنے جان بچانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن آخرکار سانس مر گئی۔ کافی دیر بعد جب اس نے شاپنگ بیگ منہ سے ہٹایا تو وہ بری طرح کانپ سی گئی۔ سانس کی آنکھیں بے نور پتلیاں جیسے اسے گھور رہی تھی۔ سکینہ نے ہمت کر کے سانس کی لاش اس کے کمرے میں پہنچا دی اور اپنے کمرے کو ہر سراغ سے پاک کیا، اور سب سے پہلے اپنے شوہر کو فون کیا اور بڑی اداکاری سے سانس کی طبیعت ناساز کا بتایا۔ پھر اپنے فیملی ڈاکٹر کو فون لگا دیا۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر وہاں پہنچ گیا۔ ڈاکٹر کو پہلی نظر میں ہی پتہ چل گیا کہ یہ مر چکی ہے۔ تھوڑی دیر بعد سکینہ نے دوبارہ اشتیاق کو فون کیا اور روتے دھوتے بتانے لگی تمہاری ماں اس دنیا سے گزر گئی۔ دوسری طرف جیسے جیسے منگل قریب آ رہا تھا بشیر کا خوف بڑھ رہا تھا۔ پورے ایک ماہ سے بشیر منگل کا شکار بنتا آیا تھا، لیکن اب کی بار وہ ایسا ہونے نہیں دینا چاہتا تھا۔ ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد وہ گھر کی طرف چل پڑا۔ کچھ سوچ کر اس نے اپنی موٹر سائیکل میڈیکل سٹور کی طرف بڑھا دی۔ بھاگنے والی گولیاں ہیں؟ بشیر نے اپنے پیلن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے گولیاں لے لی۔ گھر جاتے ہی وہ اپنے کمرے میں گیا اور گولیاں کھا لی۔ گولیاں کھانے کی دیر تھی کہ اسے نیند آنے لگی۔ اس نے سر جھٹکا اور گولیوں کے پتے کی طرف دیکھنے لگا۔ سفید رنگ کی گولیاں پیلے رنگ کی گولیوں میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ گولیاں کس رنگ کی تھی۔ وہ بار بار سر جھٹکنے لگا، لیکن وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ رات 12 بجے کا وقت تھا۔ بشیر خان مشینی انداز میں اٹھا تو اس کے بھتیجے کے کمرے سے تلاوت قرآن پاک کی آواز آ رہی تھی۔ سورہ ناس کی پہلی آیت کا ترجمہ چل رہا تھا، پھر دوسری آیت پڑھی گئی، پھر تیسری، پھر چوتھی آیت پر بشیر خان ٹھٹک کر رک گیا۔ قرآن پاک کی میٹھی آواز بشیر خان کے کانوں میں پڑی تو اس کا منہ سرخ ہو گیا، مٹھیاں بند ہونے لگیں۔ وہ خود کھنچتا ہوا بھتیجے کے کمرے میں داخل ہو گیا اور ساری رات وہ اپنے بھتیجے سے کہہ کر کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے۔ دوسری طرف پیر نواز صاحب کا آستانہ تو کبھی چھٹی کے دن بھی بند نہیں ہوتا تھا، مگر آج بدھ کے دن اس کا آستانہ بند تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اچانک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور ایک بھیانک دیونما شخص سامنے نمودار ہوا۔ کہاں مر گیا تھا تو، اور کام پورا کیوں نہیں کیا؟ آپ کو معلوم ہے کہ میں روحانی چیزوں سے دور رہتا ہوں۔ اسے میں لانے ہی والا تھا کہ کچھ نامعلوم سی الفاظ مجھے جھلسانے لگے اور میں وہاں سے بھاگ آیا۔
میں بار بار وہاں جانے کی کوشش کرتا رہا اور بار بار وہ نامانوس سی آواز میرے بدن میں چنگاریاں چھوڑ جاتی۔ ساری رات وہ اس کمرے سے نکلا ہی نہیں۔ تو میں کیا کرتا؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، کس کام کا نہیں ہے تو؟ پیر نواز نے دہاڑتے ہوئے کہا۔ اس کے جاتے ہی پیر نواز تہ خانے میں چلا گیا۔ تہ خانے میں جگہ جگہ پر بت پڑے تھے۔ ایک بت کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی، وہ کالی ماتا کا بت تھا۔ پیر نواز اس کے قدموں میں گر پڑا۔ میری زندگی اب تیرے ہاتھ میں ہے ماتا، وہ عمل کسی وجہ سے ادھورا رہ گیا اور اب میری زندگی خطرے میں ہے، مجھے بچا لے کالی ماتا، مجھے بچا لے۔ پیر نواز گڑ گڑانے لگا، مگر اسے نہیں پتا تھا کہ کالی طاقتیں وقت پڑنے پر اپنا ساتھ بھی چھوڑ دیتی ہیں۔ یک بہ یک ایک طرف سے نیلے رنگ کا کھولتا ہوا لاوا نکلا اور پیر نواز کے ناک اور کانوں سے نکلتا ہوا اس کے سارے جسم میں سرایت کر گیا۔ اس کے جسم سے نیلے رنگ کے آبلے پھوٹنے لگے اور وہ کپڑوں کو پھاڑتا ہوا تہ خانے سے باہر نکل آیا۔ درد کی شدت سے اس کے منہ سے دل ہلا دینے والی چیخیں نکل رہی تھی۔ بشیر خان، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، یہ تو نے اچھا نہیں کیا۔ کیا تو پل پل موت کے لیے تڑپے گا اور تجھے موت بھی نہیں آئے گی؟ پیر نواز دانت پیستے ہوئے بڑبڑا رہا تھا۔ اس نے اپنے ملازم سے کہا کہ ایک رجسٹر منگواؤ، اس رجسٹر میں بشیر خان اور اس کے اہل خانہ کے نام لکھ، اس کے بھائی بھتیجوں کے نام لکھو۔ ان ناموں پر کچھ پڑھتا رہا۔ اس نے ملازمت سے کہا صحن میں آگ جلواؤ اور بشیر خان اور اس کے اہل خانہ کی پرچیاں آگ میں پھینکنے والا تھا کہ اس کے سامنے ایک جھمکا سا ہوا اور ایک فقیر ہاتھ میں چھڑی پکڑے نمادور ہوا۔ فقیر بولا، اب بھی وقت ہے، اپنی کرتوتوں سے باز آ جا، شاید تجھے معافی مل جائے۔ پیر نواز غصے سے بولا، تو کدھر سے آیا ہے ڈھونگی، دفع ہو جا یہاں سے۔ نواز، اب مجھے اپنا کام کرنے دے، تو نے بہت گناہ کما لیے ہیں، مگر ہر انسان پر توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ تو ان معصوموں کو ان کے حال پر چھوڑ دے اور اس آگ کو بجھا دے تاکہ تو خود اس آگ سے بچ سکے۔ بابا، اپنی بکواس بند کر اور دفع ہو جا۔ بابا، میرا کوئی اللہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی پیر نواز نے پرچیاں آگ میں پھینکی اور پاس پڑی اینٹ اٹھائی اور فقیر کو دے ماری۔ اینٹ فقیر کے جسم سے ایسے گزری جیسے وہ ہوا کا بنا ہوا ہو۔ پیر نواز اب جتنی دیر دھوپ میں کھڑا رہتا، وہ نیلے آبلے پیر نواز کے جسم سے پھوٹنا بند ہو جاتے۔ وہ کالی طاقتیں جو کبھی پیر نواز کا ہتھیار ہوتی تھی، آج اس کے خلاف تھی۔ سورج کی پیلی روشنی پیر نواز کو کالی طاقتوں سے محفوظ کیے ہوئے تھی۔ جیسے ہی سورج ڈوبا، وہ آستانے سے نکلا، گلیوں میں سورج کی ڈھلتی دھوپ میں دوڑنے لگا۔ موت کے خوف نے اس کی تمام حساسیت ترک کر دی۔ سائے لمبے ہوتے گئے اور سورج ڈوبتا چلا گیا۔ لاہور شہر بنسنت پر پتنگوں سے آسمان رنگا تھا۔ دوسری طرف بشیر خان اور اس کے بچے اور بھتیجے پتنگیں اڑانے میں مصروف تھے۔ اچانک اس کے بھتیجے کو ایک کٹی پتنگ ڈور سمیت جاتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ پتنگ کو پکڑنے کے لیے بھاگا۔ جیسے ہی اس نے ڈور پکڑی، ایسا لگا جیسے کوئی کرنٹ اس کے جسم میں داخل ہو گیا ہو اور وہ نیچے گرا۔ سب اس کی طرف دوڑے۔ اس کے ناک، منہ اور کانوں سے خون جاری تھا۔ اسے اٹھایا گیا اور اسپتال پہنچایا گیا۔ دوسری طرف سکینہ جب سے ناگیش بابا کے پاس سے آئی تھی، بہت پریشان تھی۔ ہر منگل اس کا عمل پورا ہوا کرتا تھا، لیکن اس منگل بشیر خان بچہ لے کر اس کے پاس نہ آیا تھا، اور جہاں وہ پریشان تھی تو دوسری طرف ناگیش بابا کا بھی بری حال تھا۔ اس نے 2 دن میں ناگیش بابا کے فلیٹ کے 10 چکر لگائے تھے، مگر ہر بار اسے ناگیش بابا وہاں نہ ملتے۔ سکینہ کے دل میں ہول اٹھ رہے تھے کہ شاید عمل پورا نہ ہونے کی صورت میں شیطانی طاقتوں نے اس کے ساتھ کچھ الٹا سیدھا نہ کر دیا ہو۔ اب وہ ڈر رہی تھی کہ کہیں اس کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے۔ تبھی اس کی زندگی نے پلٹا کھایا۔ شراوت ایک الٹی سے ہوئی۔ اشتیاق ماں کی وفات کے بعد باہر نہیں گیا تھا۔ وہ سکینہ کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے سکینہ کے ماں بننے کی خوشخبری سنائی۔ اشتیاق کی تو خوشی کی انتہا نہ تھی۔ اس نے ملازمین کو کہا کہ جب داتا دربار پر چلو۔ داتا دربار پہنچ کر اشتیاق نے لنگر پکانے والے کو 10,000 روپے دیے اور کہا کہ لنگر تقسیم کر دو۔ سب لوگ دربار میں داخل ہو گئے، مگر سکینہ نے ابھی پاؤں اٹھایا ہی تھا کہ اسے ایسے لگا جیسے آگ کی دیوار اسے اندر داخل ہونے سے روک رہی ہے۔ وہ بھاگ کر پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ اندر چلو، اشتیاق نے سکینہ سے کہا۔ نہیں اشتیاق، مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ تو سکینہ، میں تمہیں اٹھا کر لے چلتا ہوں۔ سکینہ غصے سے بولی،
میں نے کہا نا کہ میں اندر نہیں جاؤں گی۔ ٹھیک ہے سکینہ، جیسے تمہاری مرضی۔ اشتیاق اکیلا اندر داخل ہونے ہی لگا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی، خوش ہو بچہ۔ کوئی درویش بابا تھا۔ بچے تیرے خوش نصیبی ہے کہ تو اللہ کے دربار میں آیا ہے، ورنہ تو بھی اس کالی طاقت کی لپیٹ میں ہو جاتا جو تیری بیوی کے لیے میں نے دیکھی ہے۔ کون سی طاقت بابا جی؟ میں سمجھا نہیں آپ کی بات۔ بیٹا سمجھ جاؤ گے بہت، تم یہ کھا لو۔ درویش نے چند الائچیوں کے دانے اشتیاق کو دی اور بولا، بیٹا ایک بات یاد رکھنا، اپنی بیوی کے پاس تب تک نہ جانا جب تک وہ اس بچے کو جنم نہیں دے دیتی۔ اس کے بعد میں تمہیں اجازت ہے۔ وہ اگر اس قابل رہی تو آخری جملہ درویش نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اشتیاق کچھ پوچھنا چاہتا تھا مگر دیکھتے ہی دیکھتے وہ درویش غائب ہو گیا۔ لنگر وغیرہ تقسیم کرنے کے بعد وہ گھر لوٹ آئے۔ دوسری طرف بشیر خان کے بھتیجے کی موت ہو گئی۔ بشیر خان کے بڑے بھائی کا تو رو رو کے برا حال تھا۔ اس کی بھابھی بار بار بے ہوش ہو جاتی۔ بھتیجے کا کفن دفن ہو گیا، رات ہو گئی، سب لوگ سونے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، لیکن بشیر خان کا بڑا بھائی گیلری میں بیٹھا گھٹنوں میں سر دیے رو رہا تھا۔ رات 2 بجے کا وقت تھا کہ ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کے بڑے بھائی کی بیٹی آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے پاس سے گزر گئی۔ بھتیجی پر نظر پڑی تو اس نے نوٹس نہ لیا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، کیونکہ وہ اس وقت دکھ کی ایسی گہری دلدل میں تھا کہ چاہے کر بھی وہ مرضی کرے اسے کچھ پرواہ نہیں تھی۔ اس کی بھتیجی چلتی ہوئی دادا کے کمرے میں آئی، جن کے ساتھ بشیر خان کے دونوں بیٹے لیٹے ہوئے تھے۔ بھتیجی کے ہاتھ میں تیز دار سبزی کاٹنے والی چھری تھی۔ سامنے دادا بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے اور دادا کے پہلو میں بشیر خان کا بیٹا تھا۔ بھتیجی نے آگے بڑھ کر بشیر خان کے بیٹے کو اٹھانا چاہا کہ اسی وقت دادا نے کروٹ لی۔ جیسے ہی بھتیجی نے پیچھے ہٹنا چاہا تو کوہنی سے گلاس نیچے گر گیا۔ ایک دم سے دادا اٹھے اور پوتی کے ہاتھ میں چھری دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ بیٹا یہ کیا ہے تمہیں، اور یہ چھری کہاں سے ملی؟ پوتی کے منہ سے مردانہ آواز سی نکل آئی، یہ بچہ مجھے دے دو بوڑھا، تیری باری ابھی نہیں آئی، اگر مجبور کیا تو سب سے پہلے تجھے ماروں گی۔ پوتی کے منہ سے یہ الفاظ سن کر دادا پر وحشت طاری ہوگی۔ اسی وقت اس لڑکی کے پیچھے سے ایک فقیر ظاہر ہوا اور بولا، تو نے جو کچھ بھی کرنا تھا کر لیا، اب ہماری باری ہے، نکل باہر اس جسم سے۔ فقیر نے لڑکی کی چوٹی پکڑی اور زور سے جھٹکے دینے لگا۔ لڑکی کے منہ سے مردانہ چیخوں کا طوفان جاری تھا اور پھر ایک دھواں سا نکلا اور کالا بھیونک دیو کی شکل اختیار کرتا ہوا دھواں۔ اسی دوران بشیر خان اور اس کے بھائی بھی کمرے میں آ گئے۔ فقیر نے اس بھیانک دیو نما شخص پر کچھ پڑھ کر پھونکا، جس کی وجہ سے اسے چیخنے کی بھی مہلت نہ ملی اور وہ جل کر خاک ہو گیا۔ فقیر بولا، میں جانتا ہوں کہ آپ سب حیران ہوں گے کہ یہ سب کیا ہوا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس طرف سے میں غافل نہیں تھا، ورنہ اس مردود کا کالا جادو ان بچوں پر بھی اسی طرح حملہ آور ہو جاتا جس طرح صبح آپ کے چھوٹے بیٹے پر ہوا تھا۔ بابا جی، ہم یہ تو نہیں پوچھیں گے کہ آپ کون ہیں اور آپ ہماری مدد کے لیے کس طرح آئے؟ یقیناً آپ کوئی نیک ہستی ہیں، مگر اس بات کا جواب ضرور دے دیں کہ ہمارے اوپر کالا جادو کون کرے گا؟ ہمارا تو کوئی ایسا دشمن بھی نہیں۔ بچے، اس بات کا جواب تمہیں بشیر خان بہتر طریقے سے دے سکتا ہے۔ فقیر نے مسکراتے ہوئے بشیر خان کی طرف دیکھا۔ ہاں بشیر خان، تم یاد کرو، قبرستان میں جب تم نے اس عورت کو گندے عمل سے منع کیا تھا، وہی نیکی تمہارے گلے پڑ گئی۔ صبح کا حادثہ جو تمہارے بھتیجے کی جان لے گیا، وہ بھی اس جادو کی پیداوار تھی۔ مگر ظالم، خواہ کتنا ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، جب پڑتی ہے تو اچھوں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں۔ بابا جی، تو کیا جو خواب مجھے آ رہے تھے وہ حقیقت تھے؟ ہاں، وہ بلا شبہ ایک حقیقت تھی، اور شاید یہ عمل تم 7 منگل تک کرتے، مگر اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی بدولت عمل آدھے میں رہ گیا، جس کی وجہ سے وہ شخص کافی عذاب میں ہے، اور اب وہ تم سب اہل خانہ کا دشمن ہو گیا ہے۔ مگر اب وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ میں نے تمہارے قبرستان میں دیکھا تھا، میں اس دن سے تمہارے ساتھ ساتھ ہوں۔ مگر بابا، وہ شخص کون ہے؟ بچے، اس کا ایک روپ خواب میں تم دیکھ چکے ہو، اور دوسرے روپ کا نام ہے پیر نواز۔ صبح کے وقت آستانے پر بیٹھ کر پیر نواز بنتا ہے اور رات کو سلفی عمل کا ماہر بن کر نگیش بابا کے نام سے ایک فلائٹ میں موجود ہوتا ہے۔ کام وہ شیطانی عمل ہی سے کرتا ہے، خواہ وہ آستانے میں ہو یا اس فلائٹ میں۔ اب میں چلتا ہوں، اور ہاں، صبح تم اپنے کام پر ضرور جانا۔ مگر بابا، گھر میں جوان موت؟ بیٹا، وہ بھی اللہ کی مرضی تھی اور یہ بھی اللہ کی مرضی ہے، ایک کام کا آخری انجام رکا ہوا ہے،
اس نیک کام کا انجام تمہارے ہی ہاتھوں سے ہونا ہے۔ یہ کہتے ہوئے فقیر بابا دیوار کی طرف چلے اور غائب ہو گئے۔ فقیر کے جانے کے بعد سب نے بشیر خان کو گھیر لیا۔ بشیر خان نے سارا واقعہ سنا دیا۔ سب نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اگلے دن فقیر کی ہدایت کے مطابق بشیر خان ڈیوٹی پر چلا گیا۔ سارا دن وہ اسی کشمکش میں رہا کہ نہ جانے کون سا ایسا نیک کام ہے جو اس کی وجہ سے رکا ہوا ہے۔ سارے لاہور کا چکر کاٹتی اس کی 43 نمبر گاڑی ٹوکا سٹاپ پر آ کر رکی۔ نظر رستے پر تھی کہ اچانک ایک جنگلی سور اس کی گاڑی کے آگے آ گیا۔ وہ بھاگا ہوا روڈ کراس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچل ڈالو اسے، کچل ڈالو، مسافروں کی آواز نے اسے قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو وہ سور نہ جانے کس کس کو نقصان پہنچاتا۔ بشیر خان نے گاڑی کی رفتار تیز کی۔ سور کی گردن بری طرح سے مڑی اور سور کی آنکھیں بشیر خان کی آنکھوں سے ملی۔ بشیر خان نے گاڑی روک دی۔ اگر وہ سور چاہتا تو بھاگ سکتا تھا، مگر وہ ہی رک گیا۔ بشیر نے ایک بار پھر زوردار جھٹکے سے گاڑی سور پر چڑھا دی۔ ایسا کرنے سے اب بشیر خان مطمئن ہو گیا۔ اب وہ جانور مر چکا ہے۔ وہ گاڑی سے اترا مگر قدم باہر رکھتے ہی ایک پولیس کی گاڑی اس کے پاس آ کر رکی۔ ایک وردی میں ملبوس پولیس اہلکار نے اونچی آواز سے کہا، ہم تمہیں گرفتار کرتے ہیں۔ دوسری طرف پیر نواز دوڑتا رہا، دھوپ ڈلتی رہی اور آخرکار سورج ڈوب گیا۔ گلیوں سے نکل کر وہ سڑک پر آ گیا۔ ہر شخص اس کی حالت کو دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگا رہا تھا۔ اس کا تمام بدن گردن تک چھنی بن چکا تھا۔ نیلے مواد نے اس کے چہرے کو نہیں چھیڑا تھا۔ اس کے منہ سے چیخوں کا طوفان جاری تھا۔ کوشش کے باوجود بھی وہ چیخوں پر قابو نہیں پا رہا تھا۔ اس وجہ سے ارد گرد کے لوگ اسے دیکھ کر توبہ توبہ کر رہے تھے۔ اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ نکلی داڑھی اکھڑ کر جھول رہی تھی۔ وہ تو بس دھوپ کی تلاش میں دوڑ رہا تھا۔ پھر کلمہ چوک کے پاس آ کر اس کی قوت برداشت جواب دے گئی اور وہ گرتا پڑتا بے ہوش ہو گیا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ بے ہوش رہا۔ دن چڑھا، دھوپ کی حدت محسوس ہوتے ہی اس کی آنکھ کھلی۔ سورج سر پر تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ سورج نے سدا سر پر نہیں رہنا۔ اس لیے وہ اٹھا اور اپنی حفاظت کی تدبیرات سوچنے لگا۔ اس کی چال میں اب لڑکھڑاہٹ تھی۔ کوئی تدبیر اس کے ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ آخرکار سورج ڈھلنے کا وقت آ گیا۔ اس نے افق کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ ٹوکا سٹاپ پر وہ پہنچا تو روڈ کراس کرتے ہوئے اسے گاڑی اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ گاڑی کے ڈرائیور کو دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گیا۔ یہ تو بشیر تھا جس کے اہل خانہ سمیت اب بشیر خان کی موت کی پرچی لکھی تھی اس نے خود، مگر بشیر خان زندہ تھا اور گاڑی لے کر اس پر چڑھ رہا تھا۔ پیر نواز نے آنکھیں بند کر لی۔ بشیر نے اس کے جسم کو 2 بار کچلا۔ سامنے 5-6 لڑکے سگریٹ کے کھوکھوں پر بیٹھ کر سگریٹ پی رہے تھے۔ انہوں نے حادثہ دیکھا تو جلدی سے پولیس کو فون کر دیا۔ چند لمحوں میں پولیس کی گاڑی پہنچ گئی۔ بشیر خان گاڑی سے اترا تو ایک ٹریفک پولیس اہلکار نے کہا، ہم تمہیں گرفتار کرتے ہیں، لیکن میرا جرم کیا ہے؟ ایک انسان کو بری طرح مار کر تم کہتے ہو تمہارا جرم کیا ہے؟ ایک مسافر گاڑی سے اترا اور بولا، جناب ڈرائیور نے کسی انسان کو نہیں بلکہ جنگلی سور کو مارا ہے۔ سب مسافر بول پڑے، ہاں ہاں ہم سب نے دیکھا ہے۔ سب گاڑی کے اگلے ٹائر کی طرف آئے مگر وہاں کسی جانور یا کسی انسان یا کسی چیز کا نام و نشان نہیں تھا، نہ ہی خون کا ایک قطرہ تھا۔ سب حیران ہو رہے تھے کہ انہوں نے خود ایک جنگلی سور کو مرتے ہوئے دیکھا ہے اور اب وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ جبکہ کھوکھے پر بیٹھے لڑکے اور دیگر دکان والے بھی حیران تھے، مگر ٹریفک افیسر کے پیچھے کھڑے فقیر بابا بشیر کو مسکراہٹ بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ تھوڑے ہی دنوں میں بشیر خان کی زندگی معمول پر آ گئی۔ دوسری طرف سکینہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جو کہ ٹکڑوں پر مشتمل تھا، جس کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی۔ اس کے بعد اس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی، اسے پاگل خانے میں داخل کر دیا اور پھر ایک ماہ کے اندر اندر اس کا ناتا اس دنیا سے ٹوٹ گیا، کیونکہ اس نے اپنا ہی گوشت کھانا شروع کر دیا تھا۔ ناظرین، اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کہانی میں۔ اللہ حافظ۔